امریکہ آج رات ایران کو زبردست نشانہ بنائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا مستقبل قریب میں خارق جزیرہ سمیت تیل کے بنیادی ڈھانچوں پر مکمل قبضہ کریں گے۔ بہت جلد تیل اور گیس کی مارکیٹ پر ہماری اجارہ داری قائم ہوگی۔ اس سے قبل ٹی وی انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران پر حملے جلد ہی روک دیے جائیں گے۔ ایرانی رہنماؤں نے بمباری بند کرنے کو کہا ہے۔ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات چیت کی۔ امریکی فوج نے ایران پر 49 ٹوکماک ہاک میزائل داغے۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے سنہری لمحات، بحری دفاع کا نیا باب رقم۔ پاکستان نیوی کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز اپنے وطن پہنچ گئی۔ ساحل پر لنگر انداز، ہنگور کلاس آبدوز نہ صرف ملکی بحری دفاع کو مزید مضبوط بنائے گی بلکہ خطے میں طاقت کے توازن اور سمندری سلامتی کے حوالے سے بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ چین میں تیار ہونے والی پہلی ہنگور آبدوز جدید ترین کامبیٹ سسٹم، سینسرز، ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پی این ایس ہنگور میں جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی موجود ہے جو اسے دشمن کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے مؤثر کارروائی کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ ہنگور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹارپیڈوز اور کروز میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7% جی ڈی پی گروتھ حاصل کی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں۔ The freelancer export is now touching $900 million. تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں in the equity market. حکومت بحرانوں سے نبرد آزما ہونے میں کامیاب رہی۔ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود ملکی معیشت نے بہتر کارکردگی دکھائی۔ معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے قومی اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو جی ڈی پی گروتھ 4% سے اوپر جاتی۔ پاکستانی معیشت کا حجم $452 ارب سے اوپر چلا گیا۔ فی کس اوسط سالانہ آمدن $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی۔ پیٹرولیم سیکٹر میں 5% گروتھ ہوئی۔ جولائی تا مارچ کرنٹ اکاؤنٹ $72 ملین مثبت رہا۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 2.89% رہی۔ ڈیری اور لائیو اسٹاک کا زرعی معیشت میں 60% حصہ ہے۔ مئی میں مہنگائی کی ماہانہ شرح 11.66% ریکارڈ۔ اوسطاً مہنگائی 7.50 سالانہ ہدف کے مقابلے میں 11 ماہ کے دوران 7% رہی۔ ملک کی معاشی شرح نمو 4.2 ہدف کے برعکس 3.7% تک محدود رہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں رجسٹرڈ کمپنیز کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ چکی۔ رواں سال 39,000 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ ان کے مطابق مینوفیکچرنگ کے 22 میں سے 16 شعبوں میں بہتری دیکھی گئی جبکہ برآمدات میں بھی اضافہ ریکارڈ ہوا۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال استعمال ہوگا۔ سپورٹس کی برآمدات $3 ارب سے تجاوز کر چکی۔ آئی ایم ایف پروگرام کے مثبت اثرات بھی معیشت پر نمایاں رہے۔ آئی ایم ایف پروگرام صرف وفاقی حکومت نہیں بلکہ پورے ملک کے مفاد میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھی قومی معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ ملکی مجموعی قرضوں میں سے 40 سے 45% تک کا قرضہ رعایتی شرائط پر حاصل کیا گیا جبکہ ملک کی مجموعی پیداوار یعنی جی ڈی پی میں قرضوں کا تناسب 68.5% رہا۔ پاکستان نے 4 سال کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ یورو بانڈز کا اجرا کیا جبکہ چینی مارکیٹ میں بھی پانڈا بانڈز کامیابی سے جاری کیے گئے۔ بانڈز کا دوبارہ مارکیٹ میں آنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان کی معاشی پالیسیز پر اعتماد بحال ہو چکا۔
درآمدات میں کمی لانا ہماری ترجیح ہے، ہمیں ماضی سے سیکھتے ہوئے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اشد ضروری ہے، ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ 2018 میں ترقی ہو رہی تھی لیکن پالیسیز میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان ریکوری کی جانب گامزن ہے اور بہتری آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 70 سال میں ہم ایکسپورٹس بڑھانے پر عمل پیرا نہیں ہو سکے، جبکہ بیرون ملک 90 لاکھ پاکستانی 40 ارب ڈالر کما کر دیتے ہیں۔ ویتنام کی 10 کروڑ آبادی سے 38 ارب ڈالر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، جبکہ پاکستان میں صرف 1.5 سے 2 ارب ڈالر کی FDI آتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ آئندہ مالی سال کے فائنانس بل کی منظوری دے گی۔ اجلاس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ 26-27 کل پیش کیا جائے گا۔ حجم 17,500 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے اور نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 2,767 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت نے معاشی شرح نمو 4% اور مہنگائی کی شرح 8.2% تک محدود رکھنے کا ہدف رکھا۔ بجٹ میں قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے اور دفاعی اخراجات تقریباً 3,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز زیر غور ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے 3,669 ارب روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور کر لیا، جبکہ وفاقی PSDP کا حجم 1,000 ارب روپے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے ٹیکس ریلیف پر غور جاری۔ تو GDP گروتھ ٹارگیٹ تو 4% کی جگہ 3.7% اچیو ہوا ہے۔ ایکسپورٹ جو ہے وہ واقعی کم ہوا ہے لیکن ریمیٹنسز پہ بڑھی ہیں، تو ریمیٹنسز بڑھی ہے تو اس کی وجہ سے اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آئی تھنک جو ہے وہ مناسب طریقے سے مینیج ہوا۔ بجٹ میں جو ہے نا وہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے، جو ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جو اقدامات جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ لگتا ہے کل بجٹ میں اچھی خبریں ہوں گی۔ ایکسپورٹس کم ہوئی لیکن ریمیٹنس بڑھ گئی ہیں۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب کی بول نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں بات چیت، کہا کہ بجٹ میں روزگار اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ عام آدمی کے لیے مہنگائی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آباد کے سرپرست محسن شیخانی نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن کی وجہ سے کاروبار کم ہو گئے۔ 3.5 سال کے بعد وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کو بڑھانا ہے۔ اگر حکومت گھر بنا کر نہیں دے گی تو لوگ کچی آبادیوں میں رہیں گے۔ جب تک سسٹم بہتر نہیں ہوگا چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔